کبھی ہم بھی تو ایک دن جا کے بیت اللہ دیکھیں گے، کبھی ہم بھی تو ایک دن جا کے بیت اللہ دیکھیں گے، کبھی مدینے جائیں گے بیت رسول اللہ دیکھیں، کمل لے جائیں گے کے مسلمان چومیں، کمل لے جائیں ناظرین السلام علیکم۔ میں آپ کا تعارف ایک ایسی شخصیت سے کروا رہا ہوں جو کہ عالم دین بھی ہیں اور روحانی عامل بھی۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر روحانی عملیات کے کورسز مکمل کیے ہیں، جہاں اللہ کے بہت سے بندے ان کے ذریعے جنات اور جادوئی اثرات سے شفایاب ہو رہے ہیں۔ وہاں کعبۃ اللہ کے قریب بردار جناب عبدالرحمن شیبی کا خاندان بھی ان سے مستفید ہوا، اور اس کے بعد شیبی خاندان سے ان کا باقاعدہ برادرانہ و مخلصانہ تعلقات چلا رہا ہے۔ مولانا کا مستقل قیام راولپنڈی میں ہے، جہاں پہ یہ مورگا میں بچیوں کے لیے ایک تعلیمی ادارہ جامع ام حبیبہ کے نام سے چلا رہے ہیں، اور حال ہی میں شیبی صاحب نے پاکستان آ کر ان کی درخواست پر مسجد و مدرسے کے لیے لی گئی نئی زمین کا افتتاح کیا۔ جنات کے اثرات ظاہر کرنے میں ان کو خاص مہارت حاصل ہے۔ اس سلسلے میں ان کو بیت اللہ شریف کے سب سے سینئر مدرس شیخ حرم مولانا محمد مکی حجازی صاحب، جناب عبدالرحمن شیبی صاحب، محتمم دارالعلوم دیوبند انڈیا جناب مولانا عبدالقاسم نعمانی صاحب، اور مدرسے مظاہر علوم سہارنپور انڈیا جناب نعمان صاحب کے اسناد اعتماد حاصل ہوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مولانا محمد حافظ اقبال صاحب۔ مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ پہلا سوال جو میرے کسی کے بھی ذہن میں آتا ہے وہ آپ سے درخواست یہ کرنی کہ روحانی عملیات کی قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔ ایک چیز تو قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ جادو جسے سحر کہا جاتا ہے اور جنات کے اثرات جو اکثر ہمارے معاشرے کے اندر ہر گھر کے اندر تقریباً ہمیں نظر آتے ہیں کہ بے شمار لوگ اس سے متاثر ہیں، جادو کی وجہ سے بھی یا جناتی اثرات کی وجہ سے بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب احادیث مبارکہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر بد کے لیے بھی عمل نظر آتے ہیں، جادو کے علاج کے طور پہ بھی اعمال نظر آتے ہیں، پھر جنات کے اثرات پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اور تابعین اور دیگر علماء امت جو ہے ان کے ہمیں روحانی علاج کے جو طریقہ کار ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ خاص طور پہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، پھر ہمارے اکابرین جن میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں موجود ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں موجود ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابرین سے تعلق رکھتے ہیں ان کی کتابیں موجود ہیں، پھر مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کشمیری جو تھے انہوں نے بھی اس پر کتابیں لکھی۔ ہمارے اکابرین نے باقاعدہ طور پر جنات اور جادو کا علاج کیا، لیکن جنات اور جادو کا جو بھی علاج کیا جائے اس کے لیے طریقہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر لوگ جو ہے وہ تعویذات استعمال کرتے ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد بھی نہیں آتی اور علاج بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ وہ تعویذات اور وہ طریقہ کار استعمال کرتے ہیں جس پہ اللہ کے قرآن کی آیات ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مجرب اور مسنون دعائیں ہوں تو ان سے انشاءاللہ
طریقہ کار بھی ٹھیک ہوگا، اللہ کی مدد بھی آئے گی اور لوگ بھی شفا یاب ہوں گے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر بے شمار علماء ہیں جنہوں نے مجھ پر اعتماد بھی کیا، سرپرستی بھی کی، لیکن پاکستان کے علاوہ بھی دنیا کے معروف ترین علماء اور اکابرین جو ہے وہ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا، جن میں اس وقت بیت اللہ میں بہت بڑے مدرس ہیں جنہوں نے اپنی تقریباً ساری زندگی بیت اللہ میں درس قرآن و حدیث دیتے ہوئے گزار دی، جن کا نام محتاج تعارف نہیں ہے، جن کو مولانا محمد مکی حجازی کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے ان کے ساتھ میرا تعلق ہوا اور مجھ سے انہوں نے اعتماد کرتے ہوئے علاج بھی کروایا اور مجھے یہ لیٹر بھی عطا کیا جو اعتماد کا الحمدللہ بہت بڑا نمونہ ہے۔ اور پھر مولانا مکی حجازی صاحب کے بعد بیت اللہ کی اس وقت جو چابی جن کے پاس ہے، کلید بردار ہیں، اور شیبی خاندان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے، جو اس وقت عبد الرحمن الشیبی ہیں، الحمدللہ ان کے گھر کا میں نے علاج کیا اور انہوں نے مجھے اعتماد کا یہ لیٹر عطا کیا جو میری کتابوں کے اندر انشاءاللہ آ رہا ہے۔ اور پھر دارالعلوم دیوبند جو محتاج تعارف نہیں ہے، دنیا کے اندر سب سے بڑے دین کی خدمت کرنے والا اس وقت ادارہ ہے، جہاں سے لاکھوں کی تعداد میں علماء اور اللہ رب العزت نے شیخ الحدیث اور مفسرین پیدا کیے، اور اس ادارے کے اس وقت جو محتمم ہیں مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب، انہوں نے مجھے یہ لیٹر عطا کیا، محبت کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے۔ اور مظاہر العلوم مدرسہ جو سہارنپور انڈیا میں ہے، اور ان کے ناظم اعلیٰ صاحب نے بھی مجھے یہ لیٹر عطا کیا۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک کے معروف علماء اور اسکالرز جو ہے وہ مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں، اعتماد بھی کرتے ہیں، جنہوں نے مجھے الحمدللہ اس کام میں معاونت بھی کی، اور مجھے بے شمار بزرگ ہیں جنہوں نے اجازت بھی عطا فرمائی۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کو یہ عملیات کا علم حاصل کرنے کی یہ تحریک شوق کب سے پیدا ہوا؟ کیونکہ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جو اتنا بڑا علمی گھرانہ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ وقت لگایا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کا علم سیکھنے کا شوق عطا کیا، میں نے کتابیں پڑھی، حفظ قرآن کیا، پھر اس کے ساتھ مجھے والد صاحب کو میرے شوق تھا کہ میں عملیات کا علم سیکھوں، جو جنات اور دیگر معاملات میں لوگوں کا علاج کر کے ان کی دعائیں لے سکوں، تو ان کی خواہش تھی بہت زیادہ، تو اللہ رب العزت نے پھر مجھے اس میدان میں قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر اس وقت کے بہت بڑے مشہور عالم دین اور عامل جو مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھے الحمدللہ اجازت بھی عطا فرمائی، مجھے سکھایا بھی۔ پھر اس کے علاوہ سندل بابا جی اس وقت 132-133 سال عمر ہے، حیات ہیں اس وقت بھی، ان سے بھی جا کے اجازت حاصل کی، اور ملک کے علاوہ بیرون ملک کے بھی کئی عاملین سے، کئی روحانی ماہرین سے میں نے اجازت بھی حاصل کی، اور الحمدللہ ان ساروں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے آج بھی ان کی تقلید کرتے ہوئے، بزرگوں کے پیچھے چلتے ہوئے اور اکابرین کے طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں مجھے جو ہے سرخرو کیا، اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام تک لایا۔ اس میں میرے بزرگوں کی، میرے اساتذہ کی اور میرے والدین کی دعاؤں کا زیادہ حصہ ہے۔ اچھا مولانا، یہ بتائیے کہ اس سلسلے کی، اس روحانی سلسلے کے حوالے سے جو آپ نے کتاب لکھی ہے وظائف الصالحین، یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ آپ نے انگریزی میں لکھی ہے، عربی میں لکھی ہے اور اردو میں لکھی ہے، اس کا ذرا تعارف کرائیے، بتائیے کہ یہ کیا ہے سلسلہ؟ الحمدللہ یہ وظائف الصالحین جو بک ہے میری، یہ ابھی 2 سال تقریباً اس کو مکمل ہوئے نہیں، لیکن الحمدللہ اردو میں اس کے جو ایڈیشن ہے 45,000-50,000 سے زیادہ چھپ چکی ہے، انگلش میں بھی چھپ چکی ہے، عربی میں بھی، فارسی میں انشاءاللہ ترجمہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے کچھ احباب ان کی خواہش تھی کہ آپ کے جو مجربات ہیں اکابرین کے، بزرگوں کے، ان ساروں کو آپ ایک کتابی شکل میں جمع کریں تاکہ اس سے عوام فائدہ اٹھا سکیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اکثر وہ بد عقیدہ اور بدعتی لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور وہ ان کو شرکیہ کلمات اکثر پڑھنے کو بتاتے ہیں یا ان کا عقیدہ خراب کرتے ہیں۔ تو ہماری اہل سنت کی کثیر تعداد ایسی ہے جو پریشانی کے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جس کے پاس جا رہے ہیں یا جس سے اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں اس کا عقیدہ کیا ہے۔ تو میں نے یہ کتابی شکل میں اللہ کے قرآن کی آیات کو جمع کیا جو ہمارے اکابرین نے امت کی اصلاح کے لیے اپنی کتابوں کے اندر متفرق طور پہ
لکھی تھی، میں نے ان کو ایک کتابی شکل میں جمع کر کے امت کے لیے پیش کر دیا تاکہ میرا ذخیرہ آخرت ہو جائے، اور الحمدللہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمائی، اور بڑے بڑے علماء اور مشائخ نے مجھے اس پر جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے اس پر مجھے خراج تقسیم پیش کیا، اور مجھے اس پر جو ہے اعتماد کا اظہار بھی کیا، اور بہت بڑی تعداد ایسی ہے علماء کی اور عام انسانوں کی جو مجھ سے سیکھنے کا اظہار بھی کرتے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں الحمدللہ، اور اجازت بھی مجھ سے حاصل کی اس کتاب کی، بے شمار لوگوں نے اجازت حاصل کی، اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی پریشانیوں کا حل اللہ کے قرآن سے حاصل کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور اپنے گھر کی پریشانیاں خود اللہ سے مانگ کر ختم کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ جی بتائیے، یہ شیبی خاندان سے آپ کا رابطہ کیسے ہوا، کیسے تعلق پیدا ہوا؟ چونکہ شیبی خاندان نہیں، پوری دنیا میں جو جنات کے مسائل ہیں، ہمارے گھروں میں اکثر جو مسائل آتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول دعائیں جو احادیث کے اندر ہیں، جب ہم ان کا اہتمام نہیں کرتے، جیسے بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے اور گھر میں صبح شام کی دعائیں ہیں، جب ہم ان کا اہتمام نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے ہم پر جنات حاوی ہو جاتے ہیں، اور وہ ہمارے گھروں کے اندر اور ہماری دیگر معاملات زندگی میں مداخلت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بیماریاں بھی آتی ہیں، گھروں میں پریشانیاں بھی آتی ہیں، نااتفاقیاں بھی آتی ہیں۔ تو شیبی خاندان چونکہ مکہ کا مشہور خاندان ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ خاص طور پہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ملا کہ بیت اللہ کی چابی ان کو ملی اور قیامت تک ان کے نسل میں رہے گی۔ تو اس خاندان کے چند افراد پر جنات کے اثرات تھے، انہوں نے مجھ سے علاج کروایا، الحمدللہ اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی، اس پر ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے میری محبت ڈال دی، اور اس محبت کی ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب وہ پاکستان تشریف لائے تو سب سے پہلے پاکستان میں اگر وہ کسی مدرسے یا ادارے میں گئے ہیں تو وہ میرا مدرسہ جامعہ ام حبیبہ ہے مورگا، اور یہاں وہ تشریف لائے، الحمدللہ انہوں نے یہاں ہم نے مسجد کی جگہ لی جس میں انہوں نے اس کا افتتاح بھی کیا، جہاں انشاءاللہ ایک بہت بڑا ادارہ بنے گا، اس کا مخیر حضرات انشاءاللہ ان کے تعاون سے ادارہ بنے گا، مسجد بھی ہوگی، مدرسہ بھی ہوگا، جہاں لوگوں کو روحانی علاج کی ٹریننگ دی جائے گی اور لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی جائے گی، اور یہ یہاں سے تیار ہونے والے انسان انشاءاللہ پوری دنیا میں لوگوں کی خدمت کریں گے۔ اچھا مولانا، یہ فرمائیے کہ شیبی خاندان کی تاریخ کیا ہے، یا ان کی تاریخ کیا ہے، اور آپ کا ان سے رابطہ کیسے ممکن ہوا؟ شیبی خاندان یہ وہ معروف خاندان ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے لے لی، چونکہ وہ پہلے خانہ کعبہ کے متولی چلے آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابی لی، تو کچھ صحابہ نے یہ سوچا کہ اب یہ چابی حضرت عباس یا کسی اور کو مل جائے گی، تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پر بڑے پریشان ہوئے، تو اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ آیت کا نزول فرمایا مکہ کی فتح کے موقع پر کہ یہ جو امانت ہے یہ اس کے اہل کو لٹا دیجئے، یعنی بیت اللہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیت اللہ کی چابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طلحہ بن طلحہ ہیں ان کو عطا کی، اور فرمایا کہ اب یہ چابی قیامت تک آپ کے خاندان اور نسل میں رہے گی، اور الحمدللہ آج وہی خاندان بیت اللہ کی چابی اس کے پاس ہے، اور ان میں بیت اللہ کے باب التوبہ جو دروازہ ہے جو بیت اللہ کے اندر ہے، ایک بیت اللہ کا باہر دروازہ ہے، ایک بیت اللہ کے جب انسان اندر جائے تو اندر جو ہے ایک دروازہ ہے، اس باب توبہ کی چابی عبد الرحمن شیبی صاحب کے پاس ہے۔ عبد الرحمن شیبی صاحب شیبی خاندان کے وہ فرد ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ باب التوبہ کی چابی ان کو عطا فرمائی۔ پھر مجھے اللہ رب العزت نے یہ جو شیبی خاندان ہے ان سے چابی جو لے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ظالم ہوگا۔ مشہور واقعہ تاریخ کا کہ شاہ فیصل بادشاہ اس نے بیت اللہ کی چابی اپنے ہاتھ میں لی اور خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنا چاہا، بڑی کوشش کی لیکن بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھلا۔ پھر اس وقت کے شیبی صاحب ان کو بلایا گیا اور انہوں نے آ کے خانہ کعبہ کے دروازے کو وہ چابی لگائی، ان کا ہاتھ لگتے ہی وہ دروازہ کھل گیا، اور اس وقت دنیا نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو خانہ کعبہ کی چابی عطا کی ان سے جو لے گا ان سے دروازہ نہیں کھلے گا۔ تاریخ کے اندر دو انسان ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ جنہوں نے شیبی خاندان سے تعلق نہیں تھا
لیکن خانہ کعبہ کی چابی کو اپنے ہاتھ میں لے کے دروازہ کھولا، لیکن وہ بھی شیبی خاندان کی اجازت سے۔ ایک شاہ فیصل بادشاہ ہے اور ایک ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انڈیا سے جن کا تعلق تھا اور بہت بڑے اللہ والے تھے، اور ان کو شیبی خاندان نے اعزازی طور پہ بیت اللہ کی چابی عطا کی اور آپ نے ان کی اجازت سے خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولا تھا۔ یہ اللہ رب العزت نے شیبی خاندان کو شرف اور اعزاز عطا کیا ہے جس میں ان کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتا دنیا کا اور ہمسر نہیں اس میں۔ اور پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو ان سے ہوا، یہ اللہ رب العزت نے ہمارا تعلق ان سے کیا اس کتاب اور اس عملیات کے علاج کی وجہ سے، چونکہ ہمارے معاشرے میں پریشانیاں، بیماریاں، ان کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین سے، قرآن و سنت سے دور ہیں، چونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معصور دعائیں ہیں جو حدیث کے اندر موجود ہیں، جب ان کا اہتمام کیا جائے تو انسان پریشانیوں سے بچا رہتا ہے۔ بیت الخلاء میں جانے کی دعا، صبح و شام کی روزمرہ کی دعائیں جو ہیں، جب ہم ان کا اہتمام نہیں کرتے پھر ہمارے جسموں پر، ہمارے گھروں میں جنات حاوی ہو جاتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، کاروبار میں بندش آ جاتی ہے، رشتوں میں بندش آ جاتی ہے، اور لوگ پریشان نظر آتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے قدرتی ہے، لیکن اس میں اللہ کی ذات جو ہے ناراضگی کا سبب بھی ہوتا ہے اور جنات کا حاوی ہونا بھی اس کا سبب ہوتا ہے۔ تو شیبی خاندان کے کچھ افراد پر جناتی اثرات تھے، مجھے اللہ تعالیٰ نے علاج کے لیے قبول کیا، میں نے وہ علاج ان کا کیا اور اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی، تو اس کی وجہ سے شیبی خاندان کے دل میں اور شیبی صاحب کے دل میں میری محبت ہوئی۔ اور جب وہ پاکستان، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں جب ابھی عمرے پہ گیا تو شیبی صاحب کے گھر میں الحمدللہ 3 دن تقریباً راتیں گزاری، اور ان کے گھر میں تبرکات بیت اللہ کی ساری میں نے دیکھی، اور ان کو الحمدللہ میں نے اپنے سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، ان کو چوما۔ بیت اللہ کے غلاف بڑی بڑی ماشاءاللہ، بیت اللہ کے غلاف کی جو بڑی 2.5 من تک اس کا وزن تھا، ہمارے کچھ دوستوں نے اس کو کھولا بھی اور دیکھا بھی، پھر بیت اللہ کی چابی۔ تو پھر جب پاکستان وہ تشریف لائے تو پاکستان میں پہلی مرتبہ اگر وہ کسی ادارے یا مدرسے میں گئے ہیں تو وہ ہمارا مدرسہ ہے جامعہ ام حبیبہ جو مورگا میں ہے، اور شیبی صاحب میری خواہش پر، میری درخواست پر وہ وہاں تشریف لائے، اور بیت اللہ کی چابی کا بھی انہوں نے سب کو زیارت کرائی، آپ بھی ان میں موجود تھے، اور پھر شیبی صاحب نے وہاں دعا بھی کرائی، خاص طور پہ جو ہم نے مسجد کی جگہ لی جس میں انشاءاللہ بہت بڑی مسجد اور مدرسہ مخیر حضرات کے تعاون سے قائم ہوگی، اور اس میں انشاءاللہ جن میں میرے سے سیکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو مجھ سے یہ روحانی جو ہے طریقہ کار سیکھ رہے ہیں، جن میں علماء اور عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ انشاءاللہ وہاں ایک ٹریننگ سینٹر قائم کیا جائے گا جہاں اس ٹریننگ سینٹر میں سیکھنے والے انشاءاللہ پوری دنیا میں اللہ کی قرآن کی دعوت کو عام کریں گے اور لوگوں کو علاج کر کے ان کی دعائیں لیں گے۔ مولانا آپ کی تشریف آوری کے بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے مولانا حافظ محمد اقبال صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان کے موبائل نمبر ہے 0300 580 2404 0300 580 2404۔ مدینے سے چکر لگا کے آیا شاعر، اس نے 4 شعر لکھے، میں آپ کے حضور میں ہدیہ کرتا ہوں۔ حضرت بابا جی کا چونکہ وہ تھا کہ عربی میں بھی ضرور کچھ سنائیں اور اردو میں بھی میں شیخ صاحب کا حضور میں ہدیہ کرتا ہوں۔ حبیب کبریا کے آستان سے ہو کے آئے ہیں، حبیب کبریا کے، حبیب کبریا کے آستان سے ہو کے آئے ہیں، حبیب کبریا
آئے ہیں حبیب کبریا. تو شاید یہ شعر میں ہدیہ کرتا ہوں، شاید میری طرف سے ہدیہ ہے شعر کے لیے. یہ میرے عشق کی کیفیت بس عشق سمجھے گا. یہ میرے عشق کی کیفیت بس عشق سمجھے گا. عقل کو کیا عقل ہم کس جہاں سے ہو کے آئے ہیں. عقل کو کیا عقل ہم کس جہاں سے ہو کے آئے ہیں. زمین کے رہنے والے اور جو ہمارے آج شیخ مہمان ہیں وہ اس جگہ سے تعلق ہے کہ جہاں پر فاطمہ آقا کے زخموں کو ہی سہلاتی. جہاں پر فاطمہ آقا کے زخموں کو ہی سہلاتی. جہاں جہاں حسنین کھیلے تھے وہاں سے ہو کے آئے ہیں. جہاں حسنین کھیلے تھے وہاں سے ہو کے آئے ہیں. زمین کے رہنے والے آسمان سے ہو کے آئے ہیں. حبیب کبریا کے آستان سے ہو کے آئے ہیں. حبیب کبریا. هذا الكلام صغير لكن معنى كبير. إذا أردت أن تعرف قدر محمد فارجع إلى ما قال عنه الله. الخلق تعجز أن تقدر قدره ما فوق محمد إلا. إذا أردت أن تعرف قدر محمد فارجع إلى ما قال عنه الله. الخلق تعجز أن تقدر قدره ما فوق محمد إلا. میرے والد صاحب کی طرف سے آپ إذا أردت أن تعرف قدر محمد فارجع إلى ما قال عنه الله. الخلق تعجز أن تقدر قدره ما فوق محمد إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد. میرے عزیز بھائیو، آج اللہ رب العزت نے حضرت شیخ کی وساطت سے آپ کے سامنے یہاں آنے کی اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. پرسوں ہی میں حضرت شیخ کے ساتھ تقریباً یہ پہلے آ گئے، میں پرسوں آیا یہاں پر عمرہ کی ادائیگی ہی کے ساتھ اور محبت اور شفقت کرتے ہیں. مجھے ایک اعزاز یہ حاصل ہے کہ ہمارے استاد یہی ٹیکسلا سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے میں نے ان سے گزارش کی کہ وہ دنیا میں تو نہیں لیکن ان کا ذکر یہاں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ ٹیکسلا کے بہت علمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. مولانا محمد جان صاحب کے بیٹے مفتی عزیز الرحمان صاحب، میں نے 5 سال ان کی خدمت کی ہے. ان سے وہ علوم لیے جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے عزت عطا فرمائی کہ حضرت شیخ اور ان کے گھرانہ
اور حضرت مکی صاحب دامن برکات عالیہ جو حرم شریف میں استاد ہیں، مدرس ہیں، مجھے بارہا اور دیگر کئی ہمارے اکابرین کا علاج کرنے کا، ان سے مشاورت کرنے کا، اور یہ مجھ پہ شفقت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہ توفیق عطا ہوئی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ یہ صحابہ کی اولاد ہیں، جن صحابہ کے لیے آج ہم لوگ جانیں دے رہے ہیں اور ہم صحابہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ان صحابہ کی یہ اولاد ہیں جن صحابہ کو قرآن رضی اللہ عنہم کہتا ہے۔ تو آج ہم ان کی زیارت کر رہے ہیں جی، اور عید کے گھر میں ہم کھانا کھا رہے تھے جمعہ کے دن، اس وقت فرمانے لگے کہ یہ کھانا پتہ ہے کس نے بنایا؟ یہ میری والدہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے۔ ہمیں تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج ہمارے درمیان یہ موجود ہیں۔ اور ایک شرف اور ہم نے حاصل کیا، حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب لال مسجد والے جمعہ کے دن حرم شریف میں تھے، ہم ان کو ساتھ لے کر ان کے پاس گئے، ان سے ملاقات کرائی، اور پھر جب ان کے جانے کے بعد میں نے وہ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب جو ہمارے مسلم دارالعلوم دیوبند اول تھے، جنہوں نے اس وقت شیبی خاندان کے جو اس وقت فرد تھے، ان کے پاس جا کر ایک اعزاز حاصل کیا تھا، جن کو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خطبات حکیم الاسلام کے اندر نقل فرمایا، اور یہ اعزاز مجھے حاصل ہے۔ قاری طیب صاحب کی سچی نواسی کا میں نے علاج کیا، میرے پاس آئی دیوبند کے محتمم صاحب سے لیٹر مجھے لے کر دیا، اور جس طرح حضرت نے لیٹر دیا، مولانا مکی صاحب نے دیا تحسین کا، اور وہ فرمانے لگے کہ ہمارے شاہ رفیع الدین صاحب وہاں گئے اور شیبی خاندان کے اس وقت کے فرد سے مسافہ کر کے کہنے لگے مجھے یقین ہے یہ خاندان قیامت تک رہے گا، قیامت تک، اور کسی خاندان کی گارنٹی نہیں ہے۔ جس خاندان کو رسول اللہ نے کہہ دیا چابی اسی خاندان میں رہے گی۔ میری گزارش یہ ہے، یہ تلوار میں پیش کرتا ہوں، یہ خط میں پیش کرتا ہوں